وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ میں آپ کی ٹیچر منیبہ فاطمہ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اس ویک سے انشاءاللہ ہم لوگ جو ہمارے پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، ان کی سٹوریز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جب بھی سپر ہیروز کی سٹوریز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ بہت امیز ہوتے ہیں، آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اسپائڈر مین، بیٹ مین، سپر مین، لیکن یہ سب کچھ نقلی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی سٹوری اصلی نہیں ہوتی۔ جو اصلی سٹوریز ہیں وہ ہمارے نبیوں کی سٹوریز ہیں، جو ہمارے ریئل سپر ہیروز ہیں، جن کی سٹوریز ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان آتا ہے اور ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے الحمدللہ۔ جب اسلامک سیکشن ہوگا ایجوکیشن کا تو انشاءاللہ اس میں آپ سے کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گی کہ نبی اور پیغمبر کیا ہوتے ہیں، کیسا سلسلہ شروع ہوا انشاءاللہ۔ آج ہم سب سے پہلی جو سٹوری پڑھیں گے وہ انشاءاللہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی زبردست قسم کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر تھے، اور پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا پیغام ہم تک لے کے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ پیغام ہم تک کیسے آتا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے۔ جو فرشتے اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا ہے ان کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وحی دیتے ہیں، ان کو سارا پیغام دیتے ہیں، وہ آ کے ہمارے پیغمبروں کو پیغام دیتے ہیں، اور وہ پیغمبر ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرنے کو کہا ہے، جنت کیا ہوتی ہے، جو اچھے کام کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو برے کام کرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک دن قیامت کا دن آئے گا۔ یہ سب باتیں ہمیں اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں۔ تو پیغمبر کون ہوتے ہیں بچوں؟ جو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور دنیا کے سب سے پہلے انسان بھی۔ جی ہاں، فرسٹ ہیومن بینگ آن ارتھ از حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو مٹی سے بنایا تھا۔ بے شک یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بہت بڑی بزرگی ہے جو ان کے علاوہ کسی دوسرے انسان کو حاصل نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خود اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا تھا۔ الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کیے جانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو اور جنوں کو پیدا فرما رکھا تھا۔ فرشتے آسمانوں میں اور جن زمین میں رہتے تھے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے، یعنی جو لائٹ ہے، روشنی، اس سے بنایا، جبکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا تھا۔ اس لیے آگ مینز فائر، اس لیے فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ کی حمد اور پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے تھے، یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ پیارے بچوں، فرشتے چونکہ نور سے بنے ہیں، لائٹ سے بنے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ بھی ہر اچھا کام فرشتوں سے ہی لیتا ہے۔ بادلوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، بارش لانے کے فرشتے، لوگوں تک روزیاں پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبروں تک اللہ کا پیغام بھی فرشتے ہی لے کر جاتے ہیں۔ پھر نیک لوگوں تک اللہ کے انعام بھی فرشتوں کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں۔ جتنا بھی آپ کو سرپرائزز، پرائزز، گفٹس اور رحمتیں ملتی ہیں وہ بھی یہی فرشتے ہی لے کے آتے ہیں، اور نافرمانوں کو سزا بھی فرشتوں کے ذریعے ہی دی جاتی ہے۔ جو بھی اللہ کا کہنا نہیں مانتا پھر فرشتے ہی آتے ہیں۔ جبکہ بچوں جو جن ہے نا وہ آگ سے بنے ہیں، اس لیے وہ اللہ کی خوب نافرمانی کرتے ہیں، لیکن کچھ نیک فرشتے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جن ویسے نارملی نافرمانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سب سے بڑا جو نافرمان تھا وہ کون تھا؟ ابلیس، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ تو شیطان کا نام کیا؟ ابلیس، کیونکہ اللہ نے اسے شیطان کہا ہے، وہ بھی جن ہے، ٹھیک ہے تو وہ جن، لیکن یہ ہے کیا؟ شیطان ہے۔ اسی نافرمانی کی وجہ سے جنوں کو اللہ کے پاس رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب اللہ نے چاہا کہ ایک ایسی مخلوق بناؤں، ایک ایسا انسان بناؤں جس میں نور والی کوالٹیز بھی ہوں، صفات ہوں، یعنی لائٹ والی بھی، اور مٹی اور آگ والی بھی ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اس میں کیا ہو؟ نور والی کوالٹیز بھی ہوں، لائٹ والی بھی، اچھے لوگوں والی بھی، مٹی والی بھی، اور آگ والی بھی۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رہنے والے جو جتنے بھی فرشتے تھے ان کو خبر دے دی کہ وہ آدم کو بنانے لگا ہے اور اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا. خلیفہ مطلب اللہ کا ریپریزنٹیٹیو. جیسے آپ کی کلاس میں سے اگر کوئی ایک انسان سپیچ کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کلاس 2 کے بچے نے سپیچ کی ہے، تو وہ پوری کلاس 2 کی طرف سے ہو جاتا ہے. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بنا کے بھیجا. فرشتے کیونکہ جو خلیفہ آئے گا پھر وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ. فرشتے یہ خبر سن کر حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ اس سے پہلے زمین پر جنوں کو رکھا گیا تھا، انہوں نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا. لڑائی جھگڑا خون خرابہ کرنا ہی ان کا کام ہے. کیا اللہ اب ایک ایسی مخلوق بنانے چلا ہے؟ مطلب کیا ایک ایسی مخلوق ہوگا جو وہ بھی خون خرابے کرے گی؟ چنانچہ بات سمجھنے کے لیے اللہ سے پوچھنے لگے. فرشتوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، آپ کوئی ایسی مخلوق بنانے لگے ہیں جو زمین میں جا کر لڑے گی، خون بہائے گی؟ اس لیے آپ نئی مخلوق نہ بنائیں. ہم ہیں نا جو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں. حمد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ. اور پاکی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے. اس میں سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، اور الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ عبادت کے لیے مطلب بنانے لگے ہیں تو ہم تو ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ نہ بنائیں. لیکن اللہ نے اس سوال کا جواب دیا، ایسا جواب دیا کہ فرشتوں کو سمجھ آ گئی. وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی آدم کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے، جو اللہ کی سمجھ ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہ آپ لوگ نہیں جانتے. چنانچہ دیکھتے جاؤ کہ پیدا ہونے کے بعد آدم کیسے کیسے اچھے کام کرتے ہیں، تب جا کر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا ہے. یہ جواب سن کے فرشتوں نے ادب کے ساتھ سر جھکا لیا. وہ مان گئے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اور ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی، کچھ نہ کچھ عقل کی بات ضرور ہوگی. پھر اللہ نے مٹی لے کر اسے گاڑھا بنایا، اس گاڑھے کو گوندا، بالکل ایسے جیسے آپ آٹے کو گوندتے ہیں اس طرح اکٹھا کر دیا. پھر اس سے انسان کی شکل بنائی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا تیار ہو گیا، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح پھونک دی. اس کے دماغ میں عقل کو رکھا جس سے وہ سوچے سمجھے، اچھی بری بات کا فرق کرے، اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں بنائے، اور سینے میں دل رکھا. اور ان دونوں یعنی دل اور دماغ میں طرح طرح کے وہ علم بھر دیے جو زمین میں خلیفہ بننے کے بعد آدم علیہ السلام کے کام آنے تھے. یعنی سارا نالج دے دیا، جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو کیا کچھ کام کرنا پڑے گا، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سیو کر دیا ان کے اندر. بالکل ایسے جیسے آپ کے کمپیوٹر میں کوئی چپ ڈالی جاتی ہے یا آپ کے موبائل میں کوئی میموری کارڈ ڈالا جاتا ہے، اس میں ساری انفارمیشن لوڈ کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی. جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ میری بڑی محترم مخلوق ہے، یعنی سب فرشتوں کو کہا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. کس کی بنا پر؟ علم کی بنا پر. کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. جیسے آپ کو آتے ہیں ایپل، مینگو، یہ سب آتے ہیں نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ان کو سارے نام آتے تھے، لیکن جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو ان کو نہیں آتے تھے. پہلے فرشتوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمیں تو ان کے نام نہیں آتے، ان چیزوں کے نام نہیں آتے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو آتے تھے. تو جو نالج زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سب کے سب ان کو سجدہ کرو. آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنا کتنی بڑی بات ہے. جو جتنا علم حاصل کرتا ہے اس کی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو اتنی بڑھتی جاتی ہے. تو فرشتوں نے اللہ کے حکم پہ فوراً عمل کیا، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیا. پیارے بچوں، یہاں ایک بات آپ ضرور سمجھ لیں کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ ان کے احترام میں کیا تھا، یعنی عزت میں کیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، صرف یہ بتایا کہ یہ سب سے فضیلت والے بندے ہیں. لیکن اب ہم کسی بھی انسان کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. وہ صرف وہاں پہ ایک ٹیسٹ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے سجدہ کرتے ہیں اور جن سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. سب کو کہا کہ سب فرشتے بھی سجدہ کریں اور سب جن بھی سجدہ کریں. وہاں پہ فرشتوں کے پاس ایک جن تھا
اور وہ کون تھا؟ ابلیس. باقی جن کہاں تھے؟ زمین پہ تھے. اور کہا گیا کہ جن اور جتنے فرشتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. لیکن جو ابلیس تھا، اچھا بچوں یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا میں ہم نے کبھی بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں، کبھی بھی نہیں جھکنا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کا حکم دیا ہے. کبھی بھی کسی کے آگے ہم نے نہیں جھکنا انشاءاللہ. اب جو ابلیس تھا، چونکہ وہ جن تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، اس کے اندر جیلسی تھی، حسد تھا. آپ نے دیکھا جب کوئی جیلس ہوتا ہے یا کوئی غصہ کرتا ہے تو اس کی کیسے سے وہ گرم ہو جاتا ہے، کبھی اس کی ناک بھی پھول جاتی ہے. وہ غصہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا جب آپ کو غصہ آئے تو آپ پانی پی لیں یا آپ وضو کر لیں، کیونکہ جو شیطان ہے وہ آپ کو غصہ دلا رہا ہوتا ہے، ابلیس آپ کو غصہ دلا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کس سے بنا؟ آگ سے. اور آگ میں کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ. اور اس آگ کی ہیٹ ہر چیز کو جلا دیتی ہے. تو اگر آپ بدتمیزی کریں گے غصے کے اندر تو آپ اپنے سارے رشتوں کو بھی جلا دیں گے، اور آپ ممی پاپا بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ کے فرینڈز بھی آپ سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے جب بھی غصہ آئے تو آپ نے پانی پی لینا ہے. اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو لیٹ جائیں. ٹھیک ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ بڑے غرور کے ساتھ اپنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتا تھا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کیوں کروں، اس کے آگے کیوں جھکوں، اس کو اپنے سے بہتر کیوں سمجھوں، جس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے جبکہ مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اور مٹی نیچے جاتی ہے جبکہ آگ اوپر جاتی ہے. میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو ابلیس نے کیا کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں. جبکہ بچوں آپ کو پتا ہے جب آگ لگتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے کیا ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر؟ مٹی. جبکہ مٹی کا آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور آگ سے ہر چیز جل جاتی ہے، ہر چیز فنا اور تباہ ہو جاتی ہے. لیکن مٹی کے اندر سے نئی زندگی اگتی ہے. آپ مٹی کے اندر کوئی بھی سیڈ اگائیں، کوئی بھی بیج اگائیں تو آپ دیکھیں گے کتنے پیارے پیارے پودے نکل آتے ہیں، ہے نا. سب کچھ جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے نکلتا ہے. اور جو ہم جانور کھاتے ہیں وہ کون سی خوراک کھاتے ہیں؟ وہ جانور بھی مٹی والی خوراک کھاتے ہیں، اور بعد میں ہم ان جانوروں کو کھا لیتے ہیں. جس کا گائے کا ہم دودھ پیتے ہیں وہ گائے کیا کھاتی ہے؟ چارہ کھاتی ہے. وہ بھی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تو پھر مٹی بہتر ہوئی نا. لیکن اس کو غرور آ گیا ابلیس کو، اور اس نے سجدہ نہ کیا. اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور کیا کہا کہ میں نہیں سجدہ کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرے دربار سے نکل جا، اور قیامت تک کے لیے مردود کر دیا گیا. مردود کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے سنا ہوگا شیطان مردود، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا. ابلیس نے اللہ کے دھتکار دینے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکارا، مردود مطلب دھتکار کے سائڈ پہ کر دیا، اور سب کے سامنے بے عزت کر کے نکال دیے جانے پر جاتے جاتے یہ کہا کہ اب میں قیامت تک آدم کی اولاد کو بری باتیں سکھاتا رہوں گا. دیکھیں اس نے کیسا پرومس کیا، اپنی انسلٹ ہو رہی تھی اس کی، اس نے کہا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں، جتنی بھی آدم کے آگے سے بچے پیدا ہوں گے میں ان کو بری باتیں سکھاؤں گا. ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے مائنڈ میں بھی برے خیالات آتے ہیں نا، برے کام آتے ہیں نا، ہم نے وہ نہیں کرنے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں اس کو ضرور بری باتیں سکھاؤں گا. تو جہاں پہ برا کام ہو رہا ہوگا ہم نے وہاں سے ہٹ جانا ہے. اگر کوئی بری باتیں کر رہا ہوگا بچوں کو، آپ نے اپنے فرینڈز کو کہنا ہے کہ ایسی باتیں نہ کریں، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم ان سے سائڈ پہ ہو جائیں گے. کبھی زبان سے بری بات نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ تو شیطان کا کام ہے نا. اس شیطان کا کام کیا ہے؟ نیکی کے رستے سے ہٹانا، تاکہ ان کا دل ہی نہ لگے نیکی میں. ٹھیک ہے؟ اور یہ کہا اور جنت سے نکل گیا. اس نے یہ ساری باتیں کہی کہ میں آدم کو بری باتیں سکھاتا رہوں گا، ان کے نیکی کے راستے سے ہٹانے میں لگا رہوں گا. تو جب بھی آپ اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے دل میں سستی آ جاتی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے ابھی نہ کرو، رہنے دو. جب آپ کو نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پہلے میری بات سن لو، نہ نماز پڑھو. یا اگر آپ نیکی کے اچھے کام کرتے ہیں تو کچھ فرینڈز کیا کہتے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ، تم ابھی کیا کر رہے ہو، چلو لیٹس پلے، ہم کھیلتے ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ دو. تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ وہ شیطان ان کے ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو پیارے بچوں اب آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن آپ اکیلے تھے.
آپ کی طبیعت کچھ اداس رہتی تھی، تو اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، ایسے کہ ایک دفعہ آپ سو کر اٹھے تو آپ کے سرہانے یعنی آپ کے تکیے کے پاس آپ نے ایک بہت پیاری خاتون کو بیٹھے دیکھا، فیمیل کو۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولی میرا نام ہوا ہے، خدا نے مجھے آپ کی تنہائی اور اداسی میں آپ کا ساتھی بنا کر پیدا کیا، یعنی آپ اکیلے ہیں نا، تو آپ کی کمپنی کے لیے مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اب آپ دونوں خوشی خوشی جنت میں، اب دونوں خوشی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ الحمدللہ ہم بھی جب اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں کسی فرینڈ کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو جب ہم جنت میں جائیں گے ہمارا دل کرے گا نا ہمارے فرینڈز بھی وہاں ہوں، ہمارے امی ابو بھی وہاں ہوں، ہمارے بہن بھائی بھی وہاں ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو نیکی کی طرف بلانا ہے۔ جب بھی وہ کبھی برے کام کرنے لگیں گے آپ نے ان کو اچھے کاموں کی طرف لے آنا ہے۔ کیوں لے کے آنا بچوں؟ کیونکہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائیں انشاءاللہ۔ تو ہم نے سب کی فکر کرنی ہے، صرف اپنی فکر نہیں کرنی، کیونکہ اگر ہمارے ممی پاپا وہاں نہیں ہوں گے، ہمارے بہن بھائی وہاں نہیں ہوں گے تو ہم وہاں کیا کریں گے؟